हालेलुया। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि हम सब 2021 की खुशियों में या नए साल में दाखिल होने वाले हैं और आप सब बड़े बाबरकत हैं, मुबारक हैं कि खुदा ने आपको सलामती बख्शी। अभी बहन इमराना जब दुआ कर रही थी तो मैं इस बात को सोच रहा था, इस पर मेडिटेट कर रहा था कि ये अगापे चर्च का कि आप कह लें कि दुआया उनका हमारा दुआया नुक्ता था, प्रेयर पॉइंट था कि कोई भी वबा जो है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और मैंने कोई ऐसी बुरी खबर कलीसिया के अंदर नहीं सुनी कि इस वायरस की वजह से या वबा की वजह से हमें से कोई भी इस दुनिया से गया हो। तो खुदा वफादार खुदा है, वो दुआएं सुनता है और जवाब देता है। और मैं हर रोज़ आप सब के लिए ये ज़रूर दुआ करता रहा कि खुदावंद कलीसिया के मेंबर्स पर, उनके घरों पर हम तेरे पाक खून को मांगते हैं। और खुदा ने आप सबको, मुझे, मेरे घराने को, आपके घरानों को आज के दिन तक सलामत रखा। 2020 जो है, मैं कहता हूँ कि ये रफ ईयर था, बड़ा बुरा साल किसी तरह से गुजरा। खौफ की फ़ज़ा रही पाकिस्तान के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी। मैंने 3 महीने जो अमेरिका में गुजारे, मेरा ईमान था खुदा मेरे साथ है, लेकिन एक डर फिर भी इंसान के अंदर, आप कह लें कि बैसियत इंसान हमारे अंदर रहता है कि कोई मसला ना हो जाए। तो आखिरी दिनों में तो मैं ज़्यादा डर रहा था कि जाने से पहले कहीं कोई वबा या वायरस ना आ जाए, ताकि कहीं मुझे अमेरिका में 14 दिन के लिए ना रुकना पड़े। लेकिन खुदावंद वफादार है, उन लोगों के साथ मैं रहा जिनको वायरस हुआ, लेकिन खुदा ने मेरी हिफाजत की। ये सारा जलाल उसके लिए है, उसके नाम की तारीफ़ है। और इसी तरह से आप सब भी, मेरा ईमान है कि खुदा आपके साथ रहा और आप खुदा के महफूज साथों में रहे। और आज हम 2000 तकरीबन 30 मिनट्स के बाद, आधे घंटे के बाद हम 2021 की दहलीज पर कदम रखेंगे। और ये हमारे यीशु मसीह की वफादारी है कि उसने हमें बचाया है, महफूज रखा है। तो आज शाम, कल भी मैं एक पैगाम दूंगा, लेकिन आज शाम के लिए जो पैगाम मैं सोच विचार करता रहा, खुदा ने मेरे दिल में डाला कि आपके साथ शेयर करूं। इससे पहले कि हम 2021 में दाखिल हों, हम नया साल शुरू करें, मेरा सवाल आपसे ये होगा, व्हाट मेक्स अ न्यू ईयर न्यू? कौन सी चीज़ नए साल को नया बनाती है? कौन सी चीज़ नए साल को नया बनाती है? कितने साल आप इस दुनिया के अंदर गुजार चुके हैं? कई ज़्यादा और कुछ कम। जो यंगर हैं, छोटे हैं, उन्होंने कम गुजारे हैं, और कईयों ने बहुत साल इस दुनिया की रौनकें देखी हैं, इस दुनिया की आप कह लें कि खूबसूरतियाँ देखी हैं। लेकिन कौन सी चीज़ नए साल को नया बनाएगी? ये चैलेंज मैं आज 2020 के जो कुछ मिनट्स रह गए हैं उनमें आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो पहली चीज़ यहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि याद रखें कि खुदा अच्छा है, भला है। नाइजीरिया में जब चर्च के अंदर इज़हार सानी थी, दुख था, तो किसी पादरी ने कहा, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। फिर वो लोगों से कहता था मुश्किल वक्त में, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। और आगे से कलीसिया कहती थी, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। खुदा हर वक्त अच्छा खुदा है। और कलीसिया कहती थी, हर वक्त खुदा अच्छा है।
تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ امریکیوں نے یا انگلینڈ والوں نے یہ الفاظ جو ہیں ان کے ہیں، لیکن یہ نائجیریا کے اندر لوگوں نے کہا تھا کہ گاڈ از گڈ آل دا ٹائم، ہر وقت خدا اچھا ہے، اور ہمارا خدا اچھا رہا ہمارے ساتھ، اور اب 2021 میں بھی وہ بھلا خدا ہے، وہ بھلائی ہمارے ساتھ کرتا رہے گا۔ اس سال جو کچھ لمحات ہمارے پاس ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر چند باتوں پر غور کریں۔ تو اپنے آپ سے ان تھوڑے منٹس جو رہ گئے ہیں، میں نے اور آپ نے سوال کرنے ہیں۔ سوال کرنا یہ بیوقوفوں کا کام نہیں ہے، سوال کرنا انٹیلیجنٹ لوگوں کا کام ہے۔ دانا لوگ سوال کرتے ہیں، سمارٹ لوگ سوال کرتے ہیں۔ جو لوگ سوال نہیں کرتے وہ سیکھتے نہیں ہیں، چاہے وہ سوال کسی سے ہو، چاہے وہ اپنے آپ سے ہو۔ بہت دفعہ ہم اس لیے زندگی میں آگے نہیں بڑھتے کہ ہم اپنے آپ سے سوال نہیں کرتے ہیں۔ مجھے اپنے آپ سے سوال میں کرتا رہتا ہوں، پرکھتا رہتا ہوں اپنے آپ کو۔ اگر ایک دو دن میں صبح سویرے نہ اٹھ سکوں تو میں اپنے آپ سے، مجھے شرم آتی ہے اور میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے صبح اٹھنا چاہیے، میں غلطی پر ہوں۔ سوال پوچھنا اچھی بات ہے۔ تو آج شام اپنے آپ سے ہم 3 سوال کریں گے۔ میں اپنے آپ سے کروں گا اور یہی سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنے ہیں۔ ابھی آپ نے کلام مقدس کا حصہ سنا کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو۔ پہلا سوال میں نے اور آپ نے ان تھوڑے لمحات میں جو اپنے آپ سے پوچھنا ہے وہ ہے کہ کیا میں نے اتارنا ہے اور کیا میں نے پہننا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں what do I need to put on and what do I need to put off۔ کون سی چیز مجھے اتارنا ہے، کون سی چیز مجھے پہنی ہے، یہ پہلا سوال ہے۔ اپنے سال جو 2020 آپ نے گزارا ہے اس پر نظر دوڑائیں، ماضی کی طرف جائیں، واپس دیکھیں، ایک نظر اپنے ماضی پچھلے گزرے سال پر دوڑائیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا مجھ سے غلطیاں ہوئیں اور کن کو میں نے اس آنے والے سال میں دور کرنا ہے، اور کون سی اچھائیاں میں نے پہننی ہیں۔ کیا میں نے اس سال کے آخر میں اتارنا ہے اور کیا میں نے نئے سال کے شروع میں پہننا ہے۔ کیا یہ سوال میرا مجھ سے ہے، آپ کا آپ سے ہے۔ یہ میرا سوال آپ سے نہیں ہے، آپ کا سوال مجھ سے نہیں ہے۔ ہم دوسروں سے سوال کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں کو درست کرنا چاہتے ہیں، ہم دوسروں پر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن انگریزی میں کہتے ہیں nothing will change until you change۔ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا جب تک آپ تبدیل نہیں ہوں گے۔ میں اپنے آپ سے سوال نہیں کرنا چاہتا، آپ اپنے آپ سے سوال نہیں کرنا چاہتے۔ ہم دنیا بدلنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ جب ہم بیوقوف ہوتے ہیں ہم دنیا بدلنا چاہتے ہیں، جب ہم دنا بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دنیا بدلنا چاہتے ہیں، دوسروں کو بدلنے کے چکر میں لگے ہوئے، ہم دوسروں کی آنکھ کا جو تنکا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اپنی آنکھ کا شتیر ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ یہ پرابلم ہے، معاشرتی طور پر ہمارا مسئلہ ہے یہ کہ دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم نوٹ کرتے ہیں اور اپنی بڑی سے بڑی بات بھی ہم نوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب ہم بیوقوف ہوتے ہیں ہم دنیا بدلنا چاہتے ہیں، اور جب ہم دنا بنتے ہیں ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک بار بتایا کہ ایک مسٹیک، ایک صوفی بڑی دیر دعا کرتا رہا کہ خدا میں دنیا بدلنا چاہتا ہوں۔ ساری زندگی گزر گئی، خدا نے کوئی جواب نہ دیا۔ زندگی کے آخری حصے میں اسے خیال آیا کہ دعا نہیں سنی جا رہی، مجھے لگتا ہے اپنی دعا بدلنی چاہیے۔ اس نے دعا بدلی، کہتا ہے خداوند یہ تو دعا نہیں سنی گئی کہ میں دنیا بدلنا چاہتا ہوں، اب میں دعا کو تھوڑا نیرو ڈاؤن کرتا ہوں، شارٹ کرتا ہوں یا چھوٹی کرتا ہوں۔ خداوند میں اپنے حلقہ احباب کو بدلنا چاہتا ہوں، میں اپنے ارد گرد چیزوں کو بدلنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی دعا نہ سنی گئی۔ آخری زندگی کے حصے میں اس نے لرن کیا، سیکھا، کہتا ہے خداوند میں اپنے آپ کو
بدلنا چاہتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس شخص کا نتیجہ کیا تھا، کیا اس نے سیکھا یا کیا اس نے نتیجہ نکالا؟ وہ کہتا ہے کاش یہ دعا میں نے شروع میں کی ہوتی، کاش میں نے شروع میں کہا تھا کہ خدا میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، تو کہتا ہے شاید میں ساری دنیا بھی بدل دیتا۔ تبدیلی باہر سے نہیں آئے گی، تبدیلی یہاں سے شروع ہوگی۔ میں سب سے بڑی پرابلم ہوں، آپ سب سے بڑی پرابلم ہے اپنی زندگی میں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، 20 منٹ رہ گئے ہیں۔ اس سال آپ نے کیا اتارنا ہے اور نئے سال میں آپ نے کیا پہننا ہے، یہ آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو میں آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا آپ کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پرانے آدمی کو نئے گھر میں بٹھا دو پھر بھی وہ پرانا رہے گا۔ یہ گھڑی کی ٹک ٹک، گھڑی کی موومنٹ، یہ کلاک کی موومنٹ آپ کی زندگی کو نہیں بدل سکتی۔ جو یہاں پر چل رہا ہے وہ آپ کو بدلے گا۔ یہ تو کئی بار کتنے سالوں سے ہم وقت کو بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سالوں کو بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ گھڑی کی ٹک ٹک سے، گھڑی کے حرکت سے زندگی نہیں بدلتی۔ ابھی 20 منٹ گزر جائیں گے، کیا ہوگا اگر یہاں سے ہم نہ بدلے؟ کیا میں نے اتارنا ہے، کیا میں نے پہننا ہے؟ کون سی چیز مجھے دور کرنی، کون سی چیزیں مجھے دور کرنی ہے اپنی زندگی سے، اور کون سی چیزیں مجھے اپنی زندگی میں پہننی ہیں؟ میرے عزیزو، پالوس رسول کہتا ہے کہ پرانی انسانیت کو اتارو، نئی انسانیت کو پہن لو۔ اس سال کے اندر جو پرانی انسانیت ہے، پرانی باتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی سے دور کر دیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ میں کس طرح کا انسان اس سال میں رہا ہوں۔ اگر آپ دوسروں پر تنقید کرنے والے تھے تو دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے آپ کی اپنی زندگی کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ دوسروں کے بارے میں بڑا مزہ آتا ہے دوسروں کی عیب جوئی کر کے، گوسپنگ جسے کہتے ہیں، ہمارے معاشرے کا رویہ ہے، 3-4 لوگ ہم لیڈیز کو، خواتین کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ 2 عورتیں اکٹھی ہوں اور وہ خاموش ہوں۔ بندوں کا بھی یہی حال ہے، یعنی کہ ہم دوسروں کے بارے میں باتیں کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کے بارے میں گوسپنگ، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، اگر آپ گوسپ کرتے تھے، دوسروں کے بارے میں بات کرتے تھے، تو آج شام اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ میں کیا ایسا انسان رہا ہوں؟ اگلے سال میں نے کہا کہ گھڑی کی ٹک ٹک سے زندگی نہیں بدلے گی۔ یہ وقت 20-15 منٹ گزر جائیں گے، پھر وہی ہم رہیں گے۔ ایسے اپنی زندگی کو آج جانے نہ دیں۔ اگر آپ پچھلے سال، اس سال میں جیلس تھے، اپنے آپ کو بدلیں۔ اگر آپ غصے والے تھے، اپنے آپ کو بدلیں۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ غصہ کرنا بری بات نہیں ہے، میں پرسنلی بڑا غصے والا ہوں، لیکن گناہ نہ کرو۔ میں کسی کو مارنا نہیں چاہتا، کسی کی جان نہیں لینا چاہتا غصے کی وجہ سے، کسی کو برباد نہیں کرنا چاہتا اپنے غصے کی وجہ سے۔ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ اگر آپ غصے والے تھے تو یاد رکھیں اگلا بندہ آپ سے بھی غصے والا ہو سکتا ہے۔ ایتے تو جنوں پنو ہی لا لے، ٹھیک ہے، جدے دم تے پیر رکھو گے وہ ایک ڈنگ مارے گا تانوں۔ تو اس لیے یہ مت سمجھے کہ آپ بہت زیادہ غصے، آپ سے بھی زیادہ غصے والے لوگ ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو اپنے آپ سے سوال کریں۔ اگر پچھلے سال آپ منفی سوچتے تھے، اس سال آپ مثبت سوچ والے، اگلے سال میں مثبت سوچ والے انسان بنے۔ آپ اپنے خاندان کا بیڑا گرک کر دیں گے اگر آپ منفی سوچنے والے بندے ہیں۔ مثبت سوچ آپ کی زندگی کو بدلے گی، مثبت خیالات آپ کی زندگی کو بدلے گے۔ 3 چیزیں پچھلے سال یہ پیغام میں نے کوریا میں دیا، بعد میں پادری صاحب اٹھے، انہوں نے میرے پیغام کو دوبارہ سے ریپیٹ کر کے کلیسیا کو بتایا۔ میں نے کہا کہ 3 چیزیں بدلیں۔ اپنے الفاظ بدلیں، ورڈز، اپنے الفاظ تبدیل کریں۔ بے برکتی کے الفاظ کو بدل کر نئے سال میں برکت کے الفاظ استعمال کریں۔ کہیں میں بابرکت ہوں، کہیں خداوند کا فضل مجھ پر ہے، کہیں کہ میری ساری چیزیں اچھی ہو جائیں گی، خدا میرے خاندان کو برکت دے گا۔ یہ نہ کہیں کہ مر گئے، رڑ گئے، کچھ نہیں رہا۔ یہ رویہ بڑا خراب ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں جب یہاں پر آتا ہوں تو کئی بار اس کا مجھے نقصان ہوتا ہے، لیکن میں اپنی عادت نہیں بدلنا چاہتا۔ میرے دوستوں نے کہا کہ جب تو اسٹیج پہ جانتے ہو، کچھ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں پادری صاحب کتنے امیر آدمی ہیں، لیکن میں ناشکری نہیں کرنا چاہتا، میں شکر گزار روح رکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ڈائس سے مثبت پیغام جانا چاہیے۔
खुदा के घर से मुस्बत बात जानी चाहिए, दिलेरी की बात जानी चाहिए, इनकरेजमेंट की, हौसला अफजाई की बात जानी चाहिए, खुशहाली की खुशखबरी जानी चाहिए। बदहाली की यहां से मैं बात आपको नहीं पहुंचाना चाहता। जो आपके जहन में यहां से ट्रांसफर होगा वो बड़ा मैटर करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बरकत की अपने अल्फाज बदले। अल्फाज बड़े बड़े अहम है आपकी जिंदगी के लिए। बाइबल कहती है जिंदगी और मौत किसके कब्जे में है? जुबान के। और दूसरी बात, अपने अल्फाज बदले, अपने ख्यालात बदले, अपने ख्यालात को बदले। अगर आप अपने ख्यालात नहीं बदलेंगे आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती, चाहे जितने मर्जी आप नए साल देख लें, जितने मर्जी साल आप इस दुनिया में रह लें। और तीसरी बात, अपने एक्शंस, अपने अमाल बदलें। अमल बदलने की जरूरत है। कई लोग फैसला इस साल के शुरू, हर साल नए साल के शुरू में लोग नए साल की रेजोल्यूशंस बनाते हैं, नए साल के अहद करते हैं वो कि मैं इस साल ये करूंगा, वो करूंगा, ये 5 चीजें मैं करूंगा इस साल में। कुछ भी नहीं होता। एक्शन, अमल से जिंदगी बदलेगी। अल्फाज बदले, ख्यालात बदले, अमाल बदले। अमसाल की किताब में सुलेमान कहता है, खुदा का बंदा जो बहुत दाना आदमी था, 23वें बाब की 7वीं आयत में, कि जैसे उसके ख्याल है वो वैसा ही है। जैसा आपका ख्याल है आप वैसे हैं। कहते हैं कि जो आप सोचते हैं ध्यान से सोचें, जो कि जो आप सोचेंगे आप वैसे बन जाएंगे। आपकी सोच आपको बनाती। कहते हैं कि थॉट्स शेप आवर लाइव्स। हमारे ख्यालात हमारी जिंदगी को शेप देते हैं, हमारी जिंदगी को बनाते हैं। आपके ख्यालात आपकी जिंदगी को बनाएंगे। बाइबल कहती है अच्छा आदमी अपने दिल के खजाने से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी अपने दिल के खजाने से। आपके ख्यालात बताएंगे कि आप कैसे इंसान हैं। नए साल में यह सवाल जरूर अपने आप से पूछे, क्या मैंने उतारना है, क्या मैंने पहनना है। रोज यह सवाल 31 दिसंबर 2020 के लिए नहीं है, ये कल के लिए भी सवाल है, ये परसों के लिए भी सवाल है, ये 2021 के हर दिन आपने अपने आप से पूछना है, क्या मैंने उतारना है, क्या मैं आपको सही बात बता रहा हूं, अगर आप 2021 में अपने आप से सवाल करते रहे तो अगले साल 31 दिसंबर 2021 को मैं आपसे पूछूंगा, आप वैसे नहीं होंगे जैसे आप आज आप हैं, आप बदल जाएंगे। हो नहीं सकता कि आपकी जिंदगी ना बदले, हो नहीं सकता कि आपके खानदान के हालात ना बदले। कोई शख्स इस दुनिया में बाइबल को चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे उसके ख्याल हैं, जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं, वो वैसा ही है। जैसी आपकी सोच होगी आप वैसे होंगे। बार बार अपने आप से सवाल करें, क्या मैंने उतारना है, क्या मैंने पहनना है। यह सवाल दूसरों के लिए नहीं है, मेरे अपने लिए। हो सकता है कि शुरू में आपको यह बड़ा मुश्किल लगे। नई चीजें इंसान को मुश्किल लगती हैं, नए शूज भी इंसान को तंग करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप आदी हो जाएंगे। आदतें बिगड़ी हुई टाइम लेती हैं सुधरने में। मनफी सोच को बदलें, जेलसी को बदलें। जेलस होना हमारे मुआशरे में बहुत रुझान है। दूसरे को देकर कहते हैं ये मर जाए ना तो इसकी सारी चीजें मेरे पास आ जाए। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। खुदा फजल करता है तो करता जाता है। आप अपना फजल मांगे, वो किसी का दूसरे का फजल है, उसको एंजॉय करने दें। दूसरी बात दूसरा सवाल जो मैंने और आपने अपने आप से पूछना है वो ये है, कौन से खुले दरवाजे हैं मेरे लिए और कौन से दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। कई लोग वेट कर रहे हैं कि कब दरवाजा खुलेगा, कब मैं दाखिल होऊंगा। कई लोग समझते हैं कि खुदा मुझे ईमेल करेगा कि ये दरवाजा तेरे लिए खोल दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि आसमान दरवाजा तेरे लिए है। नहीं, ये भी गलत सोच है। कई लोग नबूवत का इंतजार कर रहे हैं, कोई बंदा मेरे साथ आकर कलाम करे। उसका कलाम झूठा भी हो सकता है। कहते हैं कि गॉड्स प्लान्स आर डिस्कवर्ड नॉट डिलीवर्ड। खुदा के मंसूबे दरियाफ्त किए जाते हैं, दिए नहीं जाते। उसके साथ चलने से आपको पता चलेगा कि खुदा का मेरे बारे में क्या मंसूबा है, क्या प्लान है। कभी कभी आप
दरवाजा खुलने का इंतजार करते हैं, लेकिन खुदा दरवाजा बंद कर देता है। बाइबल में लिखा है कि मैंने तेरे लिए दरवाजा खोला है, मैंने तेरे लिए दरवाजा बंद किया है। खुदा दरवाजे खोलता है, खुदा दरवाजे कैसे कैसे हम खुले हुए दरवाजे जो खुदा की तरफ से हमारी बरकतें हैं उनको जान सकते हैं? कैसे हम जान सकते हैं कि ये मौका मेरे लिए अच्छा है? दो चीजें मैं आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स, लाखों की बात बताने जा रहा हूं अभी आपको। कीप मूविंग, कीप ट्रस्टिंग। चलते जाएं और खुदा पर ईमान रखते जाएं, खुदा के साथ चलते रहें। सवाल खुदा से ना करें कब मेरा दरवाजा खुलेगा, चलते जाएं, ईमान रखते जाएं। कहते हैं कि लॉन्ग टाइम जो ओबीडियंस है, लंबे अरसे के लिए जो फर्मा बरदारी है, वो बरकत लेकर आती है। लंबे अरसे के लिए फर्मा बरदार रहें, लंबे अरसे के लिए फर्मा बरदार बेटे बने रहे, अजर मिलेगा आपको। चलते जाएं, ईमान रखते जाएं। कीप मूविंग, कीप ट्रस्टिंग। इत्मीनान रखे कि खुदा मेरे लिए करेगा, इत्मीनान रखे कि अच्छा वक्त आ रहा है। और आप यकीन जानिए, जब खुदा आपके लिए दरवाजा खोलेगा, आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, आपको चाबी घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इशारा करेंगे, आपके लिए हो जाएगा। बाइबल कहती है तू कहेगा और तेरे लिए हो जाएगा। है मेरे साथ एक हवाला देखिए, यशायाह 30वें बाब में, यशायाह 30वें बाब की 18वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं, तो जरा से सुनिए। चलते जाएं, भरोसा रखते जाएं। चलते रहना सबसे बड़ी बात है खुदा के साथ। बाइबल कहती है 365 वर्ष तक हनूक खुदा के साथ चलता रहा। लॉन्ग टाइम ओबीडियंस, लंबे अरसे के लिए खुदा के साथ चला। यशायाह 30वें बाब की 18वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावंद आदिल खुदा है। मुबारक है वो सब जो इसका इंतजार करते रहे। मैंने कहा चलते जाएं, भरोसा रखते जाएं, इत्मीनान रखें। और अगली जो आयत है, क्योंकि सयूनी कौम जो यरूशलेम में बसेगी, तू फिर ना रोएगी, वो तेरी फरियाद की आवाज सुनकर यकीनन तुझ पर रहम फरमाएगा, वो सुनते ही तुझे जवाब देगा। सुनिए, अगरचे खुदावंद तुझको तंगी की रोटी और मुसीबत का पानी देता है, तो भी तेरा मुअल्लम तुझसे रुपोश ना होगा, बल्कि तेरी आंखें उसको देखेंगी। जब तू दाहिनी या बाएं तरफ मुड़े तो तेरे कान पीछे से आवाज सुनेंगे, राह यही है, इस पर चल। दरवाजे खुलेंगे आपके लिए। तंगी की रोटी, मुसीबत का पानी आ सकता है, पीना पड़ सकता है, फाकों की नौबत भी आ सकती है, लेकिन बाइबल कहती है तेरा मुअल्लम तुझसे रुपोश ना होगा। खुदावंद तुझसे चेहरा नहीं छुपाएगा, तो अपने पीछे से आवाज सुनेगा, राह यही है, इस पर। ये वो वक्त है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि फलाना बंदा मिट्टी नु हाथ लांदा तो की बन जाती है सोना। वो पहले नहीं थी, आवाज आ रही थी कि राह यही है, इस पर चल। इस साल में आपने इस तरह का खुदा के साथ सलूक, रिलेशनशिप बनाना है कि मेरा दरवाजा खुद ब खुद खुलेगा अगर मैं खुदा के साथ लॉन्ग टाइम ओबीडियंस, लंबे अरसे के लिए फर्माबरदार रहें। बरकत आएगी। लंबे अरसे के लिए फर्माबरदारी। कौन सा दरवाजा खुला है, कौन सा बंद है? आवाज पीछे से सुनेंगे, राह यही है, इस पर। अच्छा, अगर नवे साल तो 1-2 मिनट पे काम अगे टूट जाए, मसला तो नहीं है। तीसरा सवाल जो मैंने और आपने अपने आप से पूछना है, दूसरों से नहीं पूछना, अपने आप से। पहला सवाल क्या था? क्या उतारना है, क्या पहनना। दूसरा सवाल, कौन सा दरवाजा खुला है, कौन सा। तीसरा सवाल, क्या अहम है, क्या बहुत अहम है। क्या जरूरी है, क्या बहुत जरूरी है। कई चीजें जरूरी हैं लेकिन बहुत जरूरी नहीं है। कई चीजें अहम हैं लेकिन बहुत अहम नहीं है। कभी कभी हम थोड़ी अहम चीजों पर ज्यादा वक्त देते हैं,
زیادہ اہم چیزوں پر کم وقت دیتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں. ایک میں پیغام اس پر میں ورک کر رہا ہوں, ون تھنگ, میک یور ون تھنگ مین تھنگ. اپنی ایک چیز کو بڑی چیز بنائے. پالوس رسول کہتا ہے کہ میں ایک چیز کر رہا ہوں, کہ میں دوڑ رہا ہوں نشان کی طرف. تو کئی لوگ بہت ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں, ساری چیزیں برکت نہیں دیتی, ایک چیز برکت دیتی. ون ایکٹ آف کریج, ایک زندگی میں بڑا کام آپ کر دیں, سارے کام آپ کے حل ہو جائیں گے. میں پچھلی دفعہ میں شاید پپلی والے میں کلام سنا رہا تھا, میں نے کہا کہ بڑے خواب دیکھیں, بڑے خواب دیکھتے جائیں. تنگی کی روٹی مصیبت کا پانی ہو سکتا ہے پینا پڑے, لیکن جب خواب پورے ہو گئے سارے توڑے توڑے توپ جان گے. صحیح گل ہے. مشکل آئے گی, مشکل سے پورے ہوں گے خواب, لیکن جب پورے ہوں گے تو لوگ کہیں گے, پھر لوگ اس طرح سے دیکھیں گے بندے نو کیوں ہے, ادھر کتوں دا لگ گیا. تو اس طرح سے کئی چیزیں اہم ہیں, کئی چیزیں بہت اہم ہیں. ہم کم اہم چیزوں پر ٹائم دے رہے ہیں. نہیں, انگریزی میں کہتے ہیں گڈ از اینیمی آف گریٹ. کئی چیزیں اچھی ہیں لیکن بڑی نہیں ہیں. کئی جابز اچھی ہیں بڑی نہیں ہیں. کئی کام اچھے ہیں بڑے نہیں ہیں. میں آپ سے کہوں گا اچھی چیزیں بڑی چیزوں کی دشمن ہیں. بڑے خواب دیکھیں, بڑی سوچ رکھیں, زیادہ اہم کام کریں, چھوٹے تھوڑے اہم کام نہ کریں. آج کل میں ایک سوال مجھے ایک چیز مجھے پریشان کرتے. آپ کو پتا ہے میں ابھی جب ہم آ رہے تھے چرچ میں, اب ایک بندہ کیا کر رہا ہے, یہ ہم اپنے سائڈ پر روڈ پر آ رہے ہیں, وہ درمیان سے آگے سے آ رہا ہے الٹی سائڈ پر. میں نے کہا اب کیا بندہ کرے, جس طرح سے یہ ٹریفک چل رہا ہے اسی طرح سے ملک چل رہا ہے, اسی طرح سے ہمارا نظام چل رہا ہے. صحیح ہے, تو اسی طرح سے زندگیاں بھی چل رہی ہیں. اب کئی لوگ جاب کر رہے ہیں, بڑی اچھی جاب کر رہے ہیں, کئی وہ اپنے آپ کو پروفیسرز کہتے ہیں, کئی میں نے بندے دیکھے ہیں کہ وہ بڑے ٹائشے لا کے سمجھتے ہیں کہ میں بہت اچھا پڑھا لکھا بندہ ہوں. تو ساتھ وہ پہلے کوئی جاب کر رہے ہیں, اچھی جاب کر رہے ہیں, پتہ چلا کہ لاکھ پتہ نہیں کتنے پیسے بھی کما لیتے ہیں. لیکن کئی اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ ساتھ آرڈینیشن پادری بھی بن رہے ہیں, آرڈینیشن بھی کروا لیتے ہیں کہ چلو یہ بھی اور وہ بھی. میں آپ کو بتاؤں, جب میں نے ماسٹرز کیا, میں نے ایم اے کیا, تو مجھے کئیوں نے کہا بھائی صاحب نوکری کر لو, پیسے پوسے 4 آ جائیں گے, اچھی نال ڈبل تنخواہ ہو جائے گی. میں کہا نہیں, میں نے اسی کام میں برکت لینی ہے اور کسی کام میں نہیں. زندگی میں ایک ہی کام کیا ہے, خدمت. زندگی میں ایک کام کیا ہے, ون تھنگ, میک یور ون تھنگ مین تھنگ. اپنی ایک چیز کو بڑی چیز بنائے. میں نے کہا ایسے اسی کام میں دکھ ہے, اسی کام میں برکت دے گا خدا. یہ پرابلم ہے, ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں, ایک کام پر فوکس کریں جو بڑا کام ہے. میرا سوال یہ ہے, کیا اہم ہے, کپڑے اہم ہے کہ جسم اہم ہے؟ جسم. کپڑے اہم ہے کہ جسم؟ خوراک اہم ہے کہ جسم اہم ہے؟ آپ اہم ہے کہ خدا اہم ہے؟ آپ ضروری ہے کہ خدا ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ پٹ گاڈ فرسٹ ان یور لائف. خدا کو اپنی زندگی میں پہلے نمبر پر رکھیں. آپ ضروری ہیں, خدا آپ سے زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, خدا کو پہلے نمبر پر رکھیں. مشکلات ہوں گی, ہو سکتا ہے کہ گھر والے بھی آپ کو ناپسند کریں, لیکن میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, نئے سال کے شروع ہونے والا ہے, پٹاخے چل رہے ہیں باہر, ٹھیک ہے, نیا سال. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے پہلے خدا کو رکھا جو سب سے ضروری ہے, یہ چھوٹی میں ضروری ہوں, تھوڑا ضروری ہوں, آپ ضروری ہیں, تھوڑے ضروری ہیں, رشتہ دار ضروری ہیں, تھوڑے ضروری ہیں, ضرورتیں ہیں, تھوڑی ہیں, سب سے پہلے نمبر پر خدا ہے. پہلے نمبر پر خدا ہے, پہلے نمبر پر. یہ کر کے دیکھیے, کر کے ایک بار اپنی زندگی میں دیکھیے. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, آپ پچھتائیں گے نہیں, آپ ریگریٹ نہیں کریں گے, آپ افسوس نہیں کریں گے, آپ پچھتائیں گے نہیں. بائبل میں لکھا ہے, مسیح خداوند نے فرمایا کہ آسمان کی بادشاہی کی اور راست بازی کی تلاش کرو, دنیا کی ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. یہ یسوع کا وعدہ ہے, کسی پادری کا نہیں. پادری جھوٹ بول سکتے ہیں, یسوع کبھی نہیں بول سکتا. خدا کی بادشاہی کے راست بازی کی تلاش کرو, ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی. ساری چیزوں کا وعدہ ہے, ایوری تھنگ ول بی ایڈڈ. ہر چیز تمہیں مل جائے گی, ہر چیز یہ سنے کا ہے. ایسے ایماندار, ایسی اگاپے چرچ کی میں کلیسیا دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے پچھلے سنڈے جو گزرا,
مجھے لگا تھوڑے لوگ آئیں گے چرچ میں، پھر بھی زیادہ. ابھی میں پادری سکندر سے کہہ رہا ہوں آج رات تھوڑے ہوں گے کیونکہ لیٹ عبادت ہے، لیکن آج بھی اگاپے از بیسٹ. آپ بیسٹ لوگ ہیں، خدا کے خاص لوگ ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اس دن سنڈے کو کہا میری یہ خواہش ہے اگر خدا مجھے بلیس کر رہا ہے تو یہ بلیسنگ ٹرانسفر ہونی چاہیے آپ تک. صحیح بات ہے، اور میرا ایمان ہے یہ ہوں گی. 2021 میں اس طرح سے ہم جئیں گے. اگر آپ نہیں سننا چاہتے میری بات تو نہ ہے چرچ، کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ لوگ ہیں جو برکت لینا چاہتے ہیں. اگر مجھے برکت ملی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کو بھی ملے. لیکن آپ کے جب تک آپ خدا کے ساتھ نہیں چلتے، اس کی بات نہیں مانتے، برکت نہیں ملتی. اگر پادری اچھی بات سنا رہا اس کو بھی ماننے کی کوشش کرے، بات مانے. 3 سوال: کیا اتارنا ہے؟ کیا کون سا کھلا دروازہ ہے؟ کون سا؟ کیا ضروری ہے؟ کیا خدا سب سے ضروری ہے. 2021 میں سب سے ضروری خدا ہونا چاہیے، سب سے ضروری یسوع ہونا چاہیے. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر ابھی تک آپ کی زندگی میں آپ خدا ہیں، آپ جانتے ہیں آئیڈل کیا ہوتا ہے، بت کیا ہوتا ہے؟ جو چیز خدا کی جگہ لے لے وہ بت بن جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی بت ہے تو اس کو گرا دیں آج شام. خدا کو رکھے وہاں پر، سب سے یہاں پر خدا کو رکھے، وہ آپ کو برکت دے گا، آپ کے خاندان برکت. 21 برکتوں کا سال ہے. میں آج رات دعا کروں گا اور میں دیکھوں گا خدا مجھے کیا کہتا ہے. کون سا یہ سال میں نام رکھوں گا اس سال کا. ابھی کل رات میں نے 2 گھنٹے دعا کی، اس کے بعد تھوڑا میں بیمار ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آج رات میں دعا کروں گا خدا سے کہ میں دیکھوں گا خدا میرے دل میں کیا ڈالتا ہے. پھر میں کل بتاؤں گا آپ کو کہ اس سال کا نام کیا ہم رکھیں گے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، سب اپنے سروں کو جھکائیں گے. میرا وعدہ تھا میں ایک ممبر کے لیے دعا کر. آپ جو میرے ساتھ اس جماعت کے اندر ہیں، چرچ کی بلڈنگ کے اندر ہیں، اور جو مجھے لائیو دیکھیں گے اس کے بعد، میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں 2020 کے شروع میں اور 2021 کے جب ہم دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. سب دعا کریں گے. 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ دعا میں ہم ٹھہریں گے. میں چاہتا ہوں کہ آپ 3 سوال اپنے آپ سے کریں. کہیں خداوند میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک یسوع مسیح کو اپنی زندگی نہیں دی تو آج رات آپ کہیں کہ یسوع مسیح میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، کرتی ہوں، تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں. تو میری زندگی میں آ، تو میرا خداوند ہے، تو میرا مالک ہے، تو میرا نجات دہندہ ہے. خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں پہن لیں. خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دعوت دیں. اے خداوند قادر مطلق خدا، میں آج تیرا خادم ہوتے ہوئے جتنے سر تیرے سامنے جھکے ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. میں ایک خاندان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، جو چرچ کے اندر موجود ہیں، جو چرچ کے اندر موجود نہیں ہیں. اگاپے چرچ 2000 لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنانا چاہتا ہے. یہ نہ زور سے ہوگا، نہ توانائی سے ہوگا، تیرے روح سے ہو جائے گا، تیرے روح سے ہو جائے گا. اور خداوند آج شام ہم تیرے بیٹے بیٹیاں تجھے سجدہ کرتے ہیں، تجھے نمبر 1 بناتے ہیں، تجھے اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں. سب چیزیں تھوڑی ضروری ہیں، کم ضروری ہے، تو زیادہ ضروری ہے. سب چیزیں کم اہم ہے، تو سب سے اہم ہے. ہم آسمان کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرنا چاہتے ہیں. میری دعا ہے کہ آج یہاں سے تیرے لوگ برکتوں سے جھولیاں بھر لیں، برکتوں سے جھولیاں بھر لیں. اور آج جتنے جماعت کے اندر بیمار ہیں یسوع مسیح کے نام سے ہیل ہو جائیں. یسوع مسیح کے نام سے اپنی شفا کو رسیو کرو. یسوع مسیح کے نام سے اپنی شفا کو رسیو کرو. 2021 میں کوئی بیماری ان بدروں کے اندر داخل نہ ہو. 2021 میں یہ لوگ بیماری لے کر نہیں بلکہ ہیلنگ لے کر جائیں، شفا لے کر جائیں، بے برکتی نہیں برکت لے کر جائیں. خاندانوں کے اندر سے مسائل یسوع مسیح کے نام سے آؤٹ ہو جائیں. غربت کے جوئے ٹوٹ جائیں، بے روزگاری کے جوئے ٹوٹ جائیں، بے روزگاری کے جوئے ٹوٹ جائیں. ہاللیلویا. خداوند جو مشکل کے اندر ہے
وہ یسوع مسیح کے نام سے اپنی ساری مشکلات سے آزاد ہو جائیں۔ تو حل مشکلات ہے، تو دانیال کو شیروں کے منہ بند کر کے بچا لیتا ہے، تو سدرک میشک ابدالنجو کو آگ کی جلتی ہوئی بٹی میں سے بچا لیتا ہے۔ آج شام میں ایسی برکت تیرے لوگ کے لیے چاہتا ہوں، تیرے لوگ تیرے وعدوں کے سہارے زندہ رہیں، تیرے لوگ تیرے وعدوں کے سہارے زندہ رہیں، تیرے وعدے ان کی زندگی میں 2021 میں یسوع مسیح کے نام سے پورے ہوں، یسوع مسیح کے نام سے وعدے پورے ہوں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، خداوند تیرا شکر ہو۔ bless your people، اپنے لوگوں کو برکت دے، یسوع ناصری اپنے لوگوں کو برکت دے، یسوع ناصری اپنے لوگوں کو برکت دے، یسوع ناصری اپنے لوگوں کو برکت دے۔ تیرا فضل میں چاہتا ہوں، ایک ایک زندگی پر، ایک ایک خاندان پر تیرا فضل چاہتا ہوں۔ مایوسیاں ختم ہو جائیں، مایوسیاں ختم ہو جائیں۔ ہاللیلویہ، اپنے لوگوں کو دلیر بنا، دلیر بنا خدا۔ تیرا شکر، تیرا شکر یسوع ناصری، تیرا شکر۔ ہاللیلویہ۔ سب بلند آواز سے کہیں گے آمین۔ بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی، بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور آپ سب کو اگاپے چرچ کی طرف سے، میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے نیا سال مبارک ہو۔